السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے اور قافلی کے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا کیس الیکشن کمیشن میں انٹرسٹنگ مراحل میں چلا گیا ہے۔ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ کیس یعنی درخواست جو دی تھی چودھری شجاعت حسین نے، اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ فی الحال محفوظ کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب اس پہ فیصلہ الیکشن کمیشن دے گا تو اس کے بعد کیس آگے بڑھے گا۔ لیکن آج جو دن گزرا الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے وکیل نے بڑا زبردست قسم کا کیس لڑا ہے، دفاع کیا ہے اور اپنا بھرپور موقف جو دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چودھری شجاعت حسین کے وکیل کے دلائل بھی شیئر کروں گا اور چودھری پرویز الہی اور کامل علی آغا کے وکلاء کے دلائل بھی شیئر کروں گا، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کیس کس کا کمزور ہے، کس کے پاس کیس مضبوط ہے، کس کے دلائل مضبوط ہیں۔ پرویز الہی اور کامل علی آغا کے پاس ویورز صرف ایک ہی نقطہ ہے۔ ان کے پاس نقطہ یہ ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھائی الیکشن کمیشن کا کیوں دائرہ اختیار نہیں ہے؟ کس قانون کے تحت؟ ایسا کوئی قانون بھی وہ بتانے میں ناکام ہی ہوئے ہیں کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سماعت کر رہا ہے اور 2 سماعتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ موقف آ کے دیا۔ دوسرا ان کا ایک دلیل کمزور ترین یہ ہے جو چودھری شجاعت کے وکیل نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ جی انہوں نے 2 متضاد بیانات موقف اپنائے ہیں چودھری شجاعت کو ہٹانے کے حوالے سے۔ ایک یہ کہا ہے، ایک موقف انہوں نے تحریری یہ دیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین ڈسیبل ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت جو ہے ان کو تقاضا نہیں کر رہی، اجازت نہیں دے رہی کہ وہ پارٹی صدارت سنبھال سکیں، اسی لیے ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے۔ دوسرا موقف میں تحریری طور پر یہ کہا ہے پرویز الہی اور کامل علی آغا کے پارٹی نے، یعنی ان کے گروپ نے، کہ جی چودھری شجاعت حسین کی پالیسی جو ہے ہمارے پارٹی مفادات کے خلاف تھی، اسی لیے ہم نے ان کو ہٹایا ہے۔ یا پارٹی چودھری شجاعت کی پالیسیوں پر اعتراض ہونا چاہیے کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی، پارٹی مفادات کے خلاف جا رہے تھے، اسی لیے ہم نے ہٹا دیا اور ہمارے اجتماعی پارٹی مفاد یہ نہیں ہے۔ یا تو یہ موقف اس پہ کھڑے ہوتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن چودھری شجاعت حسین کو ڈسیبل بھی قرار دیا ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین ڈسیبل ہیں، یہ دوسری درخواست میں یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ کیس انہوں نے کمزور کیا ہے۔ اس سینس میں بھی میں کمزور سمجھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس نے چودھری شجاعت حسین کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اسی نے پھر الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی تشکیل ہی نہیں دی گئی، پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ابھی تک تشکیل ہی نہیں ہو پائی۔ 200 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، 150 منتخب ارکان ہوتے ہیں پارٹی کی طرف سے اور 50 ارکان پارٹی صدر منتخب نامزد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کوئی ریکارڈ بھی پیش نہیں کر سکے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کب تشکیل پائی، کب شجاعت نے پارٹی صدر نے 50 لوگ جو ہیں ممبر جو ہے CWC کے وہ نامزد کیے، ایسا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن میں پیش کیا گیا ہو۔ دوسرا جو اجلاس ہوا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی 83 لوگ شریک ہوئے، 83 ممبران شریک ہوئے، تو 83 ممبران کی لسٹ بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کر سکے۔ تو کمزور ترین اسی لیے موقف جو کیس ہے ان کا مجھے نظر آ رہا ہے۔ جو دلائل ہوئے ہیں چودھری شجاعت حسین کے وکیل کے، میں دلائل آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل کہتے ہیں کہ جی ہمیں دوسرا گروپ جو ہے چودھری پرویز الہی اور کامل علی آغا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے، کہا ہے وکیل نے کہ دوسرے گروپ نے کاف لیگ پنجاب کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں پارٹی ریکارڈ تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ ایک پوائنٹ امپارٹنٹ ترین ہے۔ صدر کو ہٹا دیا ہے اور صدر کو پارٹی ریکارڈ تک رسائی نہیں دے رہے اور ریکارڈ بھی اپنے پاس ہے، پھر بھی الیکشن کمیشن میں ریکارڈ کوئی پیش نہیں کر پائے۔
اور قافلی جیسی پارٹی اب ظاہر ریکارڈ کہاں سے آ گیا. تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہا گیا پرویز الہی اور کامل علی آغا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں 83 ارکان جو ہے شریک ہوئے تھے. تو کیا ان 83 ارکان کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں کرائی گئی؟ یعنی اگر 83 ارکان شریک ہوئے ہیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، چلو مان لیتے ہیں، سب مان لیتے ہیں، میں بھی مان لیتا ہوں، آپ بھی مان لیں وقتی طور پر، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی ان کی دستخطیں، کوئی حاضری، اٹینڈنس، کوئی منٹس اجلاس کے، ایسا کوئی چیز ان 83 ارکان کی یہ نہیں پیش کر سکے الیکشن کمیشن میں. تو سیدھی سی بات ہے، یعنی جگاڑ پروگرام انہوں نے کیا ہے. برائے نام ایک اجلاس بلا کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے پریس ریلیز جاری کر دیا کہ جی چودھری شجاعت حسین کو ہم نے ہٹا دیا. تو اس طرح پھر چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں کہ جی جب سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی تشکیل نہیں ہوئی تو پارٹی الیکشن کیسے وجود میں آ گیا؟ اچھا، پارٹی کا جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے، ہر پارٹی کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے نا، جو پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات کراتا ہے، وہ 5 رکنی ان کا قافلی کا ہوتا ہے، وہ تشکیل دیتی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی. اب چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں کہ جب سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہی تشکیل نہیں ہو پائی ابھی تک، تو پھر یہ پارٹی کا الیکشن کمیشن کیسے قائم ہو گیا، کس نے بنا لیا؟ تو یہ اس طرح کے دلائل ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جی پارٹی کی صدارت صرف استعفیٰ یا موت کی صورت میں چھوڑی جا سکتی ہے. یہ چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں. چودھری شجاعت خدا ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے. موت اور یا استعفیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے پارٹی کے آئین کے مطابق بھی، قانون کے رولز کے مطابق بھی، کہ شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے. اچھا جی، پارٹی صدارت سے متعلق کیس الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، یہ شجاعت کے وکیل کہتے ہیں، کیونکہ پرویز الہی کے وکیل یہ کہتے ہیں اور کامل علی آغا کے کہ جی الیکشن کمیشن کا دائرۂ اختیار نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی دلیل، کوئی قانون، کوئی نہیں بتا سکے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس دائرۂ اختیار نہیں ہے کہ یہ کیس سن سکے. اچھا جی، صرف سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہی جو ہے، جب سینٹرل ورکنگ کمیٹی نہیں بنی تو پھر الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ اچھا جی، صرف سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو عہدیدار کے خلاف، کسی بھی عہدیدار کے خلاف تادیبی کارروائی کا اختیار حاصل ہوتا ہے. پارٹی صدر کے علاوہ جو باقی عہدیدار ہوتے ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ صدر کو ہٹا نہیں سکتی. سینٹرل ورکنگ کمیٹی جب تشکیل ہی نہیں ہوئی تو پھر شجاعت کو کیسے ہٹایا گیا؟ اس کے علاوہ جی چودھری شجاعت کے وکیل آگے کہتے ہیں کہ جی دوسرے گروپ کے جمع کرائے گئے جواب میں بھی تضاد ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ چودھری شجاعت کی صحت اس قابل نہیں رہی کہ وہ صدارت کرے، یعنی ڈسیبل قرار دے چکے تھے کہ یہ معذور ہیں، ڈسیبل ہیں، صحت ان کی الاؤ نہیں کر رہی ان کو کہ یہ پارٹی صدارت سنبھال سکیں، اس کے قابل نہیں رہے، اسی لیے ان کو ہٹایا گیا ہے. دوسری جگہ لکھا ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین کی پارٹی جو پالیسی تھی چودھری شجاعت حسین کی، وہ پارٹی مفادات سے ٹکراؤ میں آ رہی تھی، پارٹی مفادات کے خلاف تھی، اس لیے ہم نے ہٹایا ہے. یا تو وہ موقف درست ہے یا یہ موقف درست ہے، ایک جواز تو ہونا چاہیے نا. تو الگ الگ انہوں نے متضاد بیانات بھی دیے ہیں. انٹرا پارٹی انتخابات کروانا جنرل کونسل کا اختیار ہے. ہاں، جنرل کونسل اگر چاہے تو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو اختیار دے سکتی ہے. جنرل کونسل ہر پارٹی کا ہوتا ہے. عام ممبران جو عمومی ہوتی ہے وہ جنرل کونسل ہوتی ہے اور سارے ممبران اس کے ممبر ہوتے ہیں. لیکن جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے وہ ہوتی ہے 200 ممبران پہ قافلی کی. تو یہ کہتے ہیں چودھری شجاعت کے وکیل کہ جی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو جنرل کونسل تو اختیار دے سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی الیکشن نہیں اناؤنس کر سکتی، اور جب تک جنرل کونسل کا کوئی اجلاس بھی نہیں بلایا گیا. یہ دلائل ہیں جو میری نظر میں یہ اگر درست ہیں تو یہ مضبوط ترین دلائل ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق جس سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا انہوں نے اجلاس ڈکلیئر کیا ہے، بلایا ہے، یا جو بھی پریس ریلیز جاری کیا، اس میں ٹوٹل 21 ارکان شریک ہوئے، یہ چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں.
اور جب کہ CWC یعنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جو کورم ہے وہ 40 لوگوں کا ہوتا ہے. 40 لوگ جب تک نہیں ہوتے تب تک اجلاس کی کارروائی نہیں آگے بڑھائی جا سکتی. تو 21 لوگوں پہ انہوں نے اجلاس بلا لیا اور کلیم کر رہے ہیں کہ جی 83 لوگ جو ہیں اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. اور تو یہ کہتے ہیں کہ جی 83 لوگ جو اجلاس میں شریک ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہوئے ہوں گے تو ریکارڈ تو پیش کریں, ان کے نام تو لسٹ تو پیش کریں الیکشن کمیشن میں, جو کہ پیش نہیں کی گئی. کامل علی آغا صاحب کے اب آتے ہیں وکیل کے دلائل پر. وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن مداخلت کرے اور انتخابات رکوائے یا انتخابات کرائے. یہ دائرہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی درخواست گزار کو ایسے فورم پر جانا چاہیے تھا جہاں شواہد ریکارڈ کیے جا سکے, یعنی چودھری شجاعت کو ایسے فورم پر جانا چاہیے تھا. پرویز الہی صاحب کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی آئین کے مطابق سینٹرل ورکنگ کمیٹی 200 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. 5 رکنی جو پارٹی الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کمیشن ہوتا ہے پارٹی کا 5 رکنی ہوتا ہے اور اس کے بنانے کا اختیار سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے. جبکہ چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ابھی تک تشکیل ہی نہیں ہو پائی, تو الیکشن کمیشن پارٹی کا کیسے تشکیل ہوا؟ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے بنانا ہے, الیکشن کمیشن تشکیل دینا ہے, وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہی نہیں بنی ابھی تک. اگر بنی ہے تو اس کا ریکارڈ لے آئیں, اور ریکارڈ بھی ان کے پاس جو کچھ پارٹی کا ہے وہ ان کے پاس ہے, دفاتر پہ قبضہ ان کا ہے, تو یہ تو لے آ سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا دفتر پہ قبضہ ہو اور ہم نے ان کو ریکارڈ نہیں دے رہے. سارا کچھ ان کے پاس ہے, تو لے آئیں ریکارڈ اگر درست ہے تو. پارٹی عہدیدار کو ہٹانے یا الیکشن کے فیصلے کے خلاف پارٹی کونسل سے رجوع کرنا چاہیے تھا, یہ چودھری پرویز الہی کے وکیل کہتے ہیں جی. تو یہ ہے جی مقدمہ اپنا دلائل. اچھا جی, پرویز الہی صاحب کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات پارٹی کا اندرونی معاملہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ آ گیا. الیکشن کمیشن کو احسان جتا رہے تھے کہ جی ہم نے دیکھیں آپ کا دائرہ اختیار تو نہیں ہے اس کیس کو سننے کا, لیکن ہم نے آپ پہ احسان کیا ہے. جتا رہے تھے کہ ہم نے آپ کی بات مان لی ہے, انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے. تو پھر آگے چیف الیکشن کمشنر نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے گا. یہ کہتے ہیں پرویز الہی کے وکیل جی انتخابات پارٹی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کے حکم کی پھر بھی تعمیل کی, جس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کی بات نہ مانتے نا, کروا لیتے نا انتخابات, پھر پتہ چلتا. تو اس پہ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ جی نہیں جی ہماری کیا جرت ہے کہ کمیشن کی بات ماننے سے ہم انکار کریں. تو یہ انٹرسٹنگ سماعت ہوئی ہے. اس میں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیس کس کا مضبوط ہے. پرویز الہی اور کامل علی آغا نے جگاڑ کر کے چودھری شجاعت حسین کو ہٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. الیکشن کمیشن میں درخواست چلی گئی, الیکشن کمیشن نے 3-4 سماعتیں کی ہیں, اور یہ آخری سماعت ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اس پر الیکشن کمیشن اب فیصلہ دے گا. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.